قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا. سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اسماء گرامی میں سے ایک امام القبلتین بھی ہے، یعنی 2 قبلوں کے امام. ہجرت مدینہ سے پہلے جب تک آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے، آپ خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ مقدسہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے. ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا فرمائیں. 16 سے 17 ماہ کا عرصہ اسی طریقے سے گزرا، لیکن قلب انور کو اشتیاق اسی بات کا تھا کہ دوبارہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بن جائے. تو آپ بار بار اپنے چہرہ مبارکہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قلب کو خوش کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں دوبارہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا. آیت کریمہ تھی کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اور پھر جب یہ حکم اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی امامت فرما رہے تھے. اس وحی کے نزول کے فوراً بعد دوران نماز ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. اور قربان جائیے اس منظر پر کہ صحابہ کا جمع غفیر آپ کے پیچھے نماز میں آپ کی اقتدا کر رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امام دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا ہے، تو صحابہ کی اس پوری جماعت نے بھی اپنے چہروں کو حضور کی اقتدا میں خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا. یہ واقعہ جس مسجد میں پیش آیا وہ مسجد آج تک موجود ہے اور مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ ہی کی آیات 142، 43، 44 اور پھر چند دیگر آیات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور بالخصوص جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ آیات 142، 43 اور 44، تو آئیے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے خلاصتاً اگر فرما دیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس پورے واقعے کا اور ان آیات کا بالخصوص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات مبارکہ کا پس منظر تو وہی ہے جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بعد میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد دوبارہ قبلہ تبدیل ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا.
यहाँ पर एक बात की मैं वजाहत अर्ज करूं कि मक्का मुकरमा में किबले के हवाले से उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ ने तो ये फरमाया कि खाना-ए काबा किबला था, मक्का मुकरमा में खाना-ए काबा किबला था, मदीना मुनव्वरा आने के बाद बैतुल मुक़द्दस को बना दिया गया और फिर उसके बाद दोबारा तब्दील करके खाना-ए काबा ही को किबला बना दिया गया। लेकिन बाद उलमा ने ये फरमाया कि मक्का मुकरमा में भी जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस ही था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में खाना-ए काबा की उस सम्त पे खड़े होते थे, उस साइड पे खड़े होते थे कि जहां से खाना-ए काबा भी सामने हो और बैतुल मुक़द्दस भी सामने हो। तो यूं असल किबला बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन खाना-ए काबा को भी मुहाजात में यानी सामने लिया जाता था ताकि कुफार की तरफ से एतराज ना हो। तो एक कौल ये भी है। तो ये एक इल्मी एतबार से मैंने एक चीज अर्ज कर दी है, लेकिन ज्यादातर उलमा का यही कौल है कि मक्का मुकरमा में खाना काबा किबला था, मदीना मुनव्वरा में बैतुल मुक़द्दस हुआ 16-17 महीने और उसके बाद दोबारा तब्दील कर दिया गया। तो सियाक़ो सबाक़ यही है कि जब 2 मरतबा यूं किबला तब्दील हुआ या दूसरी रिवायत के मुताबिक किबला 1 मरतबा तब्दील हुआ, उसके ऊपर यहूदियों ने भी एतराज किया और उसके ऊपर मुनाफिकों ने भी एतराज किया। यहूदी पहले तो बड़े खुश थे, वो ये कहते थे कि देखो दीन तो नया लेके आए लेकिन किबला तो हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, हमारे ही किबले की तरफ मुंह करते हैं, उनका ये एतराज था। और मुनाफिकीन तो खैर उस वक्त साथ ही चल ही रहा था उनका मामला, और चूंकि मुनाफिकों की अक्सरियत वही थी जो यहूदियत से आकर मुनाफिक हुए थे, ज्यादा वही थे, तो चूंकि उनका साबिका किबला भी बैतुल मुक़द्दस था, लिहाजा वो इस पे तो खुश थे कि मुसलमान भी उसी तरह मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो अपने अंदर जो छुपाया था वो भी जाहिर नहीं होता था कि उधर ही मुंह करके नमाज चल रही थी। अब जब खाना-ए काबा को किबला बनाया गया तो उसके ऊपर दोनों गुरोहों ने एतराज किया। यहूदियों ने तो ये कहा कि देखें ये नबी जो है इनका तो काम ही हमारी मुखालफत करना है, जो हम करेंगे ये उससे हटकर ही कुछ करेंगे। पहले ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब चूंकि इन्होंने हर काम में हमारी मुखालफत करनी है लिहाजा किबला तक बदल दिया। उनका एतराज यूं था। और मुनाफिकों का जो एतराज था वो ये था कि वो कहते थे ये कौन सा दीन है भाई, कभी वो किबला हो गया, कभी वो किबला हो गया, कभी वो किबला हो गया, दीन एक है तो किबला तो एक होना चाहिए ना, ये बार बार तब्दीली का क्या मतलब है। तो चूंकि वो पहले तरद्दुद, शक या हकीकी इंकार के अंदर ही थे, या तो उनको तरद्दुद था इस्लाम के सच होने में, ये भी कुफर ही है, या हकीकतन वो अपने अंदर ये छुपा कर ही बैठे हुए थे कि दीन इस्लाम सच्चा ही नहीं है। अब उनको थोड़ा सा खुल के बोलने का मौका मिल गया कि भी कैसा दीन है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई दीन एक है तो किबला तो एक होना चाहिए। तो उनका यूं एतराज था। अल्लाह ताला ने इन दोनों गुरोहों को जवाब दिया और वो यहाँ पर आयात के अंदर मज़कूर है। जो पहला गुरोह था यानी यहूदियों का, उनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। फरमाया कि अब बेवकूफ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग इतराज करेंगे कि इन्हें किसने फेरा है इनके किबले से। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, कि ए महबूब तुम इन्हें जवाब दो कि मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह ही का है, लिहाजा किबला इस तरफ बनाया जाए या किबला उस तरफ बनाया जाए। बात ये नहीं है कि ईस्ट है या वेस्ट है, मशरिक है या मगरिब है, बात यह है कि हुक्म इलाही किस तरफ है। तो हुक्म इलाही खाना काबा का था तो वो किबला हो गया, बैतुल मुक़द्दस का था तो वो किबला हो गया। लिहाजा ये बात कि नहीं चूंकि हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस चलता आ रहा है लिहाजा अब वही रहना चाहिए, तो भाई किबला तुम्हारा पाबंद थोड़ी है या तुम्हारे दीन का पाबंद थोड़ी या तुम्हारी ख्वाहिशात का पाबंद थोड़ी है। किबला करार देना अल्लाह का काम है। तो मशरिक व मगरिब सब अल्लाह का है, अल्लाह ताला जिधर मुंह करने का फरमा देगा उधर ही मुंह किया जाएगा। लिहाजा उनको तो ये जवाब दिया गया। और फिर उसके अंदर एक ये बात भी है कि मिसाल के तौर पे उनका किबला था मशरिक और अब हुक्म मगरिब का, ये मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूं। तो उनको ये बताया गया कि अगर मशरिक किबला था तो इसलिए नहीं था कि वो मशरिक है, इसलिए था कि मशरिक भी अल्लाह का है। सुभान अल्लाह। और अब अगर मगरिब किबला है तो वो इसलिए किबला नहीं है कि वो मगरिब है, वो इसलिए है कि मगरिब भी अल्लाह का है। मशरिक व मगरिब अल्लाह का है
تو اصل حکم الہی ہے، شرق و غرب سب اس کے حکم کے تابع ہیں، بے شک. اللہ کا حکم شرق و غرب کے تابع نہیں ہے. تو یہ انہیں جواب دیا گیا. اچھا دوسرا گروہ جو تھا، جو منافق تھے اور اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے نہ بنایا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے یہ جو قبلے کی تبدیلی کی ہے یہ اس لیے کی ہے تاکہ دیکھیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، سبحان اللہ. کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون جہتوں کے پیچھے چلتا ہے، کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون جو ہے وہ شرق و غرب کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول کی پیروی اصل چیز ہے، ان کو دیکھا جائے گا ان کا عمل کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، وہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں. تو اصل یہاں پر اتباع رسول کے ذریعے فرق کرنا مقصود تھا. اب جو رسول کے پیچھے چلے گا وہ مومن ہے، اور جو محض قبلے کو لے کے بیٹھا رہے گا وہ منافق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہاں پر دونوں کا فرق کر دیا. تو پہلے گروہ کے اعتبار سے تو جواب دے دیا کہ تم یہ شرق و غرب کی باتیں نہ کرو کہ ہمارا قبلہ ہمارا قبلہ، قبلے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جدھر چاہے مقرر کر دے. اور دوسرے گروہ کو فرما دیا کہ تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ جناب یہ کبھی ادھر منہ کر دیا کبھی ادھر منہ کر دیا، اس کے پیچھے حکمت دیکھو. حکمت یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی تو تمہارا دل بھی راضی تھا. جی. اب قبلہ اللہ کے رسول کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اب رسول کے چہرہ پھیرنے سے اپنا چہرہ کون پھیرتا ہے اور کون اس سے پھر جاتا ہے. تو لہذا دونوں کا فرق واضح کر دیا گیا. تو یہاں پر وہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اتباع رسول اور اطاعت رسول یہ وہ بنیادی چیز ہے جو مومن کا وتیرہ ہے اور جو مومن کا طریقہ ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہی بات ارشاد فرمائی گئی. جیسے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے. ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کسی بات کو بطور مشورہ کے فرمائیں، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ مشورے کے اندر اجازت اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ہی عطا فرمائی ہے، چاہو قبول کر لو اور چاہو کسی دوسرے طریقے پہ عمل کر لو. لیکن جہاں پر فیصلہ فرما دے اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ یہی ہوگا، اب ایک ہی صورت ہے تو اب سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں، اب ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا مومن کا جملہ، مومن کا جواب، مومن کا بول، مومن کا قول جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے کہ رسول ان میں کوئی فیصلہ کرے تو مومن کا جملہ جواب کیا ہوگا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. وہ صرف ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، ہم نے اسے مان لیا، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے. تو یہ تحویل قبلہ کے اندر، تبدیلی قبلہ کے اندر ایک بہت بڑی حکمت جو ہے وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی اہمیت کو بھی واضح کرنا تھا کہ مسلمان قبلے جیسے بڑے میٹر کے اندر، کیونکہ عام جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اندر تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملے کی نوعیت کبھی بڑی ہے کبھی چھوٹی ہے، لیکن قبلہ ایک بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے کہ قبلے کو ایک دلوں کے اندر اس کی ایک بڑی عظمت ہوتی ہے اور ایک بڑی اس کی قدر ہوتی ہے. اس بڑے معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ معاملہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت ہے وہ وہی ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اصل تو چیز اتباع رسول ہے اور اطاعت رسول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں
جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی فرمایا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں اسے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اونٹنی گھماتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اونٹنی پر بیٹھ کر چکر لگایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کے بعد اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اتباع رسول کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام ایمان اور عرفان کی ان بلندیوں پر پہنچ گئے کہ جن کے بارے میں سوچنا بھی شاید آج ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں کہ کس کس معاملے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اور دوران نماز اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو وہیں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور پھر یہاں پر ایک بات کہ نماز چھوڑ کر اگر کوئی صحابی حاضر ہو جاتے ہیں تو کیا انہوں نے اپنی وہ نماز توڑ دی ہے؟ جی نہیں. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا یہ سب نماز ہی شمار ہوگا. اور وہ جب واپس آئیں گے تو اپنی نماز کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کا حکم ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیت نمبر 143 کا ہی ایک حصہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، تم لوگوں پر گواہ ہو. مصعب یہاں پہ وسطن کے لفظ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے افضل، لیکن ہم اردو دان لوگ جانتے ہیں عموماً اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ درمیان ہوتا ہے. تو وسط کا ترجمہ بجائے درمیان کے جو افضل کیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام تمام امتوں میں افضل ہے، سب سے افضل امت ہے. یہ تو قرآن پاک کی نص یعنی واضح تصریح اس کے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم بہترین امت ہو. تو یہ ایک دوسری آیت ہے جو اس موضوع کی ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بحیثیت امت سب سے افضل ہے. ایک بات. اب یہ ہے کہ خود اس آیت کے اندر وسطن کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے بہترین، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. وسطن کا جو لفظی معنی ہے وہ تو وسط درمیان ہے. اچھا، اب درمیان، اس امت کا درمیان ہونا دو اعتبار سے ہے. اگر اس لفظ وسطن کو درمیان ہی کے معنی میں لے لیں تو اس میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام دنیا کے درمیان میں ہے. یہ واسطہ ہے، یہ امت واسطہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو تمام دنیا تک پہنچانے کا. سبحان اللہ. جیسے ہمارے سامنے ہی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم لوگوں میں جس کے پاس بھی پہنچے گا تو کس کی وساطت سے پہنچے گا؟ سبحان اللہ. اسی امت کی وساطت سے پہنچے گا. تو اس اعتبار سے جو خود اس کا درمیان والا معنی ہے وہ بھی ان کے اوپر صادق آتا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وسطن کا ترجمہ افضل کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، جی، کاموں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے معتدل ہے. تو وسطن کے اندر اعتدال کا معنی ہے.
اور اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کیا ہوتا ہے؟ اعتدال کے ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے، یعنی حالتیں تین ہوتی ہیں. ایک ہے معتدل مناسب، ایک ہے ادھر کو بہت زیادہ، ایک ہے ادھر نیچے کو بہت زیادہ. افراط ہے کہ حد میں اوپر کو، تفریط ہے حد میں نیچے کو. اب بعض نے، اب امتوں کے اندر کیا صورتحال رہی؟ امتوں میں بعض وہ تھی جو ماننے میں حد سے بڑھ گئے، کچھ وہ تھے جو نہ ماننے میں حد سے بڑھ گئے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، وہ ماننے میں حد سے بڑھ گئے، یہ افراط ہے. اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی اعتراض کرتے رہتے تھے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات جب تک اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. ان کا وہ معاملہ تھا، وہ تفریط کے اندر تھے. تو یہ امت وہ ہے جو ان میں معتدل ہے، جو افراط اور تفریط سے پاک ہے، جو افراط اور تفریط سے محفوظ ہے. تو جو معتدل صورت ہوتی ہے وہ سب سے بہترین صورت ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا خیر الامور اوسطها، معاملات میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان میں سب سے وسط ہے، سب سے درمیانہ ہے، سب سے معتدل ہے. اچھا، تیسری بات پھر یہ ہے کہ لفظ وسط اور لفظ اوسط یہ خود کلام عرب میں بمعنی افضل کے استعمال ہوتا ہے. جس زمانے میں نزول قرآن ہوا اس زمانے کی جو دیگر عربی کے جو شاہکار ہیں اور جو عربی زبان کے دیگر الفاظ موجود ہیں ان کے اندر بھی لفظ وسط اور لفظ اوسط یہ افضل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. تو قرآن پاک نے اسی معنی کے اندر یہاں پر افضل امت قرار دیا. تو یہ تو خود اس لفظ کے اعتبار سے، دوسری نص کے اعتبار سے، پھر اس کے علاوہ احادیث مبارک ہیں تو ان کے اندر بھی ایک بڑی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے. جیسے فرمایا کہ امتوں میں سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، دوسری اسی طرح جیسے روایت ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی. سبحان اللہ. اور 40 صفیں تمام امتوں کی مل کر ہوں گی. اللہ. مثال کے طور پہ جنت میں اگر 1 کھرب 20 ارب لوگ جائیں گے، 1 کھرب 20 ارب لوگ جائیں گے تو 80 ارب صرف مسلمان ہوں گے، اس امت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. بقیہ 40 ارب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جملہ امتوں کے ملا کر ہوں گے. تو یوں اور بھی کثیر حدیث ہے. اور ایک بڑی واضح سی بات جو اس امت کی افضلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کی افضلیت کا جو سب سے مین تعلق ہے، جو بنیادی تعلق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے کہ ان کے نبی سب سے افضل ہیں، لہذا ان کی امت بھی سب سے افضل ہے. کیونکہ افضلیت اور فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے وابستہ ہے. آپ کے قدموں کو جو شہر لگا وہ شہروں میں افضل ہے. آپ کے خون مبارک سے جو اولاد چلی وہ نسلوں میں سب سے افضل ہے. آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہیں. سبحان اللہ. آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح اور جتنی چیزیں آپ کے متعلقات میں سے ہیں وہ دیگر تمام چیزوں سے افضل ہوتی گئی. تو چونکہ یہ امت اپنے امت ہونے میں امت محمدیہ ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت بات کہ یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے. اور اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 120 صفوں میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی جو جنت میں داخل ہوں گی. ایک طرف یہ اعزاز ہے، یہ شان ہے اور یہ مقام ہے، اور دوسری طرف ہماری کیا حالت ہے. ہم کس بے عملی کی پستی میں جی رہے ہیں اور ہم نے اپنے کردار کو کتنا گرا لیا ہے. آج امت مسلمہ کو یقیناً اپنے کردار کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. ہر فرد وہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اس کو کردار کا ایک ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا ہے کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھیں اور وہ جان جائیں اور مان جائیں کہ یقیناً یہ اپنے نبی کا سچا پیروکار اور سچا فالوور ہے. خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری کیا حالت ہے. ہم گھر سے باہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں
بہت پولائٹ ہوتے ہیں، بہت ملنسار ہوتے ہیں، بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم کتنا اونچا بولتے ہیں، کتنا چلاتے ہیں، اور اپنے والدین یا اپنی گھر والی یا اپنے بہن بھائیوں کا کتنا دل دکھاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری پرفارمنس بحیثیت مسلم انڈیویجول بہت اچھی ہونی چاہیے، اور ہمارا کردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق حضور کے اخلاق کی پیروی کرتے نظر آنے چاہیے، اور ہمارا کردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس نظر آنا چاہیے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اسی آیت سے متعلق ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ سب امت مسلمہ کو لوگوں پر گواہ کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ گواہ ہے اور لوگوں پر، اس کے متعدد مفاہیم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے گواہ بنتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول ہے، کہ مسلمان کی گواہی مسلمان کے حق میں بھی قبول ہے، مسلمان کی گواہی کافر کے مقابلے میں بھی قبول ہے، جبکہ مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین مسلمین کی گواہی کو ایسا بنایا کہ ان کی گواہی پر اللہ تعالیٰ سزا و جزا کا بھی فیصلہ فرماتا ہے۔ جیسے حدیث مبارک ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازے کا گزر ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجبت، واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرے جنازے کا گزر ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا واجبت۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے جنازے کے بارے میں آپ نے فرمایا واجبت، دوسرے کے بارے میں فرمایا واجبت، اس سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا جب جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کی تعریف کی، بڑا اچھا بندہ ہے، یہ تھا وہ تھا، جو بھی اس کی خوبیاں بیان کی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو تم نے اس کے برے کاموں کو بیان کیا کہ اس کا کردار ایسا تھا ایسا تھا، تو اعلانیہ کردار ہوگا، اس لیے اس کے بیان کرنے میں غیبت کی بھی صورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی، یعنی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو اب لوگوں کی اس کے حق میں جیسی گواہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو یہ گواہی کی ایک صورت کہ ان کی گواہی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہی ان کے لیے جنت جہنم ہے، ورنہ کسی کو جنتی کرنا تو اس کے لیے اچھی باتیں شروع کر دے، جہنمی کرنا تو اس کے لیے بری باتیں شروع کر دے، اصل اس کا کردار ہے۔ لیکن اس کردار کی توثیق اور گواہی جو ہے وہ ان کی تعریف، یہ ان کی مذمت سے ہے، اور یہ ایک انڈورسمنٹ ہے اس کے اچھے کردار کے لیے یا اس کے برے کردار کے لیے۔ تو گویا اس کی ویلیڈیٹی تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ اصل فیصلہ اس کے اوپر مدار کرتا۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ یہاں پر ایک دوسرا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو امت کی گواہی، امت گواہ ہے لوگوں کے اوپر، بہترین امت ہے، اور یہ گواہ ہے لوگوں کے اوپر ایک اس معنی کے اعتبار سے۔ تیسرا، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء نے، مفسرین نے بیان فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جمع فرمائے گا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام ان امتوں تک پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں یا اللہ ہم نے پہنچا دیے۔ جو امتیں ہیں ان میں جو کافر ہوں گے، مسلمان جو ان کی امتوں کے مسلمان ہیں وہ تو مانیں گے، جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، انہوں نے نہیں ہمیں کوئی پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے کہ تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا میرے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہماری اس بات کے گواہ کہ ہم نے تیرے پیغامات ان تک پہنچا دیے تھے، اس کے گواہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔
تو اب جو کفار ہوں گے دیگر امتوں کے وہ تو شور کر دیں گے نا آگے سے کہ وہ کہیں گے جی یہ تو آئے ہمارے بعد، ہمارے زمانے میں تو تھے ہی نہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہمیں پہنچایا جا رہا ہے یا نہیں پہنچایا جا رہا، یہ تو ہمارے بعد ہے تو یہ کہاں سے گواہی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے فرمائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو ان کے بعد آئے تھے۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو نے اپنا رسول بھیجا، اس کے اوپر قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے اندر تو نے بیان فرمایا جس سے ہمیں قطعی طور پہ یہ بات پتہ چل گئی کہ جو پچھلے نبی آئے تھے، پچھلے رسول آئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو تیرے پیغامات کامل طریقے سے پہنچا دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس امت کی گواہی پر اللہ تبارک و تعالی ان کفار کے خلاف فیصلہ فرمائے گا۔ تو گویا اس امت کی گواہی انبیاء کے حق میں اور ان کفار کے مقابلے میں قیامت کے دن بارگاہ الہی کے اندر قبول کی جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت گواہی کے مرتبے پر فائز ہے۔ اچھا یہ ایک تو یہ بات، اس کے علاوہ گواہ ہونے کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں پر گواہ ہے کہ ان تک اللہ کے احکام پہنچ چکے ہیں۔ یہ امت لوگوں پر گواہ ہے کہ ان تک اللہ کے احکام پہنچ چکے ہیں۔ یہ کیسے گواہ ہے؟ یہ ایسے گواہ ہے کہ خود انہوں نے ہی تو اللہ کے احکام پہنچائے ان تک۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام پہ احکام نازل فرمائے، آپ نے صحابہ کو سکھائے، تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ پر گواہ کہ آپ نے ان تک احکام پہنچا دیے، انہوں نے تابعین تک پہنچائے، تو صحابہ کرام تابعین پر گواہ کہ ان تک احکام پہنچے ہوئے ہیں، تابعین نے آگے پھیلائے، تو یہ سارے اسی امت ہی کے تو لوگ ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر کہ اللہ کے احکام تمہارے ذریعے ان تک پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ گواہی اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو تفسیروں کے اندر اس کا مفہوم بیان کیا ہوا، ایک نقطے کے اعتبار سے وہ تفسیر نہیں ہے، وہ اس سے ایک یوں کہہ لے کہ ایک نقطہ ہوتا ہے اور ان کا استدلال کیا جاتا ہے، اس کو تفسیر نہیں قرار دیا جاتا۔ وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بحیثیت امت، بحیثیت مجموعی اور اپنی انفرادی سطح پر ایسے کردار کے حامل ہونے چاہیے کہ جو دین اسلام کی حقانیت کی گواہی کی صورت بن جائے۔ کسی اچھے اسکول کا پڑھا ہوا طالب علم اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ اسکول میں تعلیم بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے طلبہ بتا رہے، ان کی تعلیم بتا رہی، ان کا پوزیشن ہولڈر ہونا بتا رہا ہے، ان کا اچھے نمبروں سے پاس ہونا بتا رہا ہے کہ اس اسکول کے اندر تعلیم بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کا مجموعی طور پہ خواہ وہ معاشرت کے معاملات ہیں، خواہ وہ کاروباری معاملات ہیں، خواہ وہ ان کے فیملی میٹرز ہیں، خواہ وہ ان کے مینرز اور اخلاقیات اور آداب زندگی کا تعلق ہے، ان تمام کے اندر مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی ذات اور ان کی زندگی اسلام کی حقانیت کی گواہ بن جائے۔ تو یہ لوگوں پر گواہ بن جائیں اس بات کے کہ لوگوں کے سامنے یہ گواہ کے طور پہ موجود ہیں کہ دیکھو اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں اور اس کو ماننے والوں کا کردار کیسا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے ماننے والوں کا کردار اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم نے اپنے کردار کو امپروو کرنا ہے تو یقیناً ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اخلاق و کردار کا وہ اعلیٰ نمونہ بنانا ہوگا کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے ہمارے بھی سچا ہونے کا یقین ہو جائے اور ہمارے مذہب اور ہمارے دین اسلام کے بھی سچا ہونے کا یقین ہو جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ سبز اماموں کا تاج سجائے ہوئے اسلامی بھائی بغیر کسی رنگ اور نسل کے تعصب کے، بغیر کسی لسانی تعصب کے اکٹھے اٹھنے بیٹھنے والے اور دن رات دین کی راہ میں سرگرم عمل یہ لوگ یقیناً اسلام کے سچا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے قافلے کا حصہ بن جائیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجیے، دعوت اسلامی کے جو بھی پروگرامز یا جو بھی چیزیں دین حق کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے ہیں، آپ ان کا حصہ بن جائیے۔ اس کی سب سے بہترین صورت اگر میں کہوں تو اجتماع ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو دعوت دیتا ہوں
کہ آپ کے قریب جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے جو جمعرات کو ہوتا ہے تو آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی جو صحیح صورت ہے وہ کیا ہے اور اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ کیسی ہے. اور پھر مدنی چینل، آپ ہمیں اس وقت مدنی چینل پہ سن رہے ہیں. صلاۃ و سنت کا پیغام عام کرنے میں مدنی چینل کا جو کردار ہے اسے انشاءاللہ ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی. ہم نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ یہ برقی مبلغ گھر بیٹھے بیٹھے آپ تک سنتوں کا پیغام لے کر آتا رہے گا اور اس کی مہک سے انشاءاللہ آپ کا گھر بھی گلدستہ اور بقائے نور بن جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. آیت نمبر 143 کا ایک جز ہے، میں پہلے تلاوت کر دوں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ. اچھا مصعب، ہم نے ابھی پچھلے جواب میں یہ سنا کہ امت گواہی دے گی. اب یہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گواہی دینے کا ذکر ہے، تو یہ کیسے ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کی جو عظمت ہے اور جو اس کی ویلیڈیٹی ہے وہ امت کی گواہی سے زیادہ ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختلف معانی کے اعتبار سے گواہ ہیں. ایک تو اسی اعتبار سے جو میں نے حدیث مبارک اوپر عرض کی کہ امت گواہی دے گی دیگر نبیوں کے حق میں، ٹھیک، اور وہ گواہی قیامت کے دن مقبول ہوگی. لیکن خود اس امت کی جو گواہی ہے وہ بیس کر رہی ہوگی نبی پاک علیہ السلام کی گواہی پر. سبحان اللہ. یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حق میں فیصلہ ہوگا اس امت کی گواہی کی وجہ سے، لیکن خود اس امت کی گواہی کیوں معتبر ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کی گواہی کی وجہ سے. تو گویا انبیاء علیہم السلام کے حق میں جو فیصلہ ہوا اس کے پیچھے اصل گواہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. تو ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی اسی معنی کے اعتبار سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معنی میں گواہ ہیں جس معنی میں امت لوگوں کے سامنے گواہ ہے. امت گواہ ہے کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچ گئے کیونکہ ان کے ذریعے پہنچے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر گواہ ہیں. سبحان اللہ. آپ اپنی امت پر گواہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت تک کا احکام خود آپ کے ذریعے پہنچے. سبحان اللہ. تو امت تک احکام پہنچ گئے، صحابہ کرام تک احکام پہنچ گئے. گواہی کس کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ امت تک احکام پہنچ گئے. تیسری بات، جیسے امت کی گواہی میں تھا کہ وہ جس کے حق میں اچھا یا برا ہونے کی گواہی دیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے. لیکن وہاں تو یہ تھا کہ امت کی گواہی اصل اس بندے کے اعمال پہ مدار رکھتی تھی. اس کے اکثر و بیشتر اعمال اچھے ہیں تو امت اچھی گواہی دے گی، اکثر و بیشتر اعمال برے ہیں تو امت اس کے اعتبار سے گواہی دے گی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تو مثل کن ہے کہ آپ فرما دیں یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہی ہے، اور آپ نے فرما دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ اچھا نہیں ہے. پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ برا ہی ہے جس کو آپ نے فرما دیا کہ یہ برا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گواہی ہے جس کے حق میں آپ جو فرما دیں اس کے حق میں وہی ہے. مثلا اب یہی اسی گواہی جو میں نے حدیث مبارک عرض کی ہے کہ جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہی دی کہ جنت واجب ہو گئی، خود اس گواہی کو قبول کرنا واجب ہے کہ واقعی اس کے لیے جنت واجب ہو چکی. سبحان اللہ. بہت خوب. امت کی گواہی تو اس حد تک تھی کہ ایک اپنی رائے بیان کر دیں. جی. اب وہ رائے خود دوسرے لوگوں کے لیے قبول ہے یا نہیں؟ برابر ہے. اگر ایک آدمی کے 10 آدمی تعریف کر رہے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں مانوں ہی مانوں کہ اس کی تعریف درست ہو رہی ہے. جی. میرے سامنے ہو سکتا ہے اس کا غلط پہلو بھی ہو. جی. سارے لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں، میں اسے اچھا کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے سامنے ایک اچھائی ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائی ہے. تو لوگوں کی گواہی ایک اہمیت رکھتی ہے لیکن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ، ایک حد تک. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا جنت واجب ہو گئی، سو اٹ مینس کہ ہو گئی، اب وہ جنتی ہی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جہنم واجب ہو گئی، اٹ مینس کہ اب جہنم واجب ہو گئی اور وہ جہنمی ہی ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، مثلا فرمایا کہ
حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں بے شک تو ہیں. سبحان اللہ. اب یہ بات قطعی ہے کہ ہیں. وہ اس میں ہم تک خبر پہنچنے کے اعتبار سے کہ خبر متواتر ہے یا خبر مشہور ہے یا خبر واحد ہے، وہاں ایک دوسرا ایک علمی نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. لیکن جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا، اس کے لیے سرکار کا فرمان قرآن کی آیت کے برابر ہے. سبحان اللہ. قرآن کی آیت جتنی قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اتنا ہی قطعی ہے، حتمی ہے، یقینی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا خلفائے اربعہ کے بارے میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، جن کا فرما دیا کہ یہ جنت، عشرہ مبشرہ جن کو ہم کہتے ہیں. اب یہ حدیث ہم تک کس روایت سے پہنچی، اس کے ٹیکنیکل اعتبار سے جو ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ ایک جدا چیز ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جن کے سامنے یہ فرمایا اور جس نے سن لیا، اس کے لیے یہ قرآن کی الحمدللہ رب العالمین کے برابر ہی قطعی ہے کہ جیسے تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں، اسی طرح یہ بھی سارے جنتی ہیں کہ جس نے باقاعدہ سنا ہے اس کے حق میں کوئی اجتماع کی صورت نہیں. خبر واحد کی وجہ سے وہ شبہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں صاحب علم سمجھتے ہیں، ایک علمی بحث ہے، لیکن خود جنہوں نے سن لیا ان کے حق میں وہی چیز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی آئیں گے تو آئیں گے. ہم تک خبر کیسے پہنچی وہ جدا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے جس نے سنا ہے تو اس کے حق میں وہ قطعی ہے کہ امام مہدی آئیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جو خبر جیسی ارشاد فرما دی وہ ویسی ہی ہے، اس کی قطعیت میں، حتمیت کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں. تو یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی گواہی کی عظمت کہ آپ جس کے حق میں جیسی گواہی دے دیں وہ قطعی طور پہ قبول کی جائے گی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے. تو قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے بھی گواہ ہیں، لوگوں میں جس کے حق میں جو گواہی دے دیں اس کے اعتبار سے بھی ہے، امت تک پیغام پہنچ گیا اس کے اعتبار سے بھی ہے. کسی کے لیے وجبت الجنہ یا وجبت لہ النار فرما دے تو یہ گواہی اس کے حق میں ویسی کی ویسی معتبر ہوگی. پھر علماء کرام نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر عزیزی کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر نبی اپنے نور نبوت سے اپنے ہر امتی کے ایمان اور مراتب ایمان کو جانتا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کے کس درجے میں ہے، اس کے ایمان کی ترقی کی وجہ کیا ہے، اور اگر یہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو اس کے وہاں رک جانے کا سبب کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام امت پر گواہ ہیں کہ آپ ہر امتی کے ایمان، اس کے ایمان کی کیفیت، اس کے ایمان کے مرتبے، اس مرتبے تک پہنچنے کی وجہ، اور اگر وہ اس سے آگے ترقی نہیں کر رہا تو اس کے ترقی نہ کرنے کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. تو یہ مختلف پہلو اور مختلف جہات ہیں کہ جن کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت پر گواہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آیت کا نمبر 144 ہے اور اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انداز یا ایک ادا کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. سب اس خاص آیت کے اس ٹکڑے کا تبدیلی قبلہ، تحویل قبلہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، تبدیلی قبلہ بذات خود تو ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، ایک اہم چیز ہے. ایک قبلہ تبدیل کیا جا رہا، ایک پوری امت نے ہمیشہ کے لیے اب دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو بڑا میٹر ہے. اور اب اس میں یہ جو جملہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحویل قبلہ، تبدیلی قبلہ کے مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ وہ تو یہ تھا کہ بھئی آپ اپنا چہرہ ادھر سے ادھر پھیر لو، بس اتنا معاملہ حل ہو گیا. لیکن یہ چیز جو درمیان میں بیان ہوئی جس کا معنی یہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے محبوب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا تھی کہ جو آپ دوران نماز بار بار آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھا رہے تھے کہ اب حکم الہی آتا ہے اور قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اب حکم الہی آتا ہے اور قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو وہ جو ادائے مصطفیٰ تھی
چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام محبوبیت میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اسے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اے محبوب، یہ تمہارا چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کی طرف تمہارا دل راضی ہے، جس پہ تم راضی ہو۔ پھر فرمایا اے محبوب تم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ تو یہ آیت مبارکہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ تحویل قبلہ کا معاملہ ہے، تبدیلی قبلہ کا معاملہ ہے، یا دین کا کوئی دوسرا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، آپ کی خوشنودی، آپ کی چاہت، آپ کی مرضی، آپ کے دل کی رضا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی محبوب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کار فرما، اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے، اس خواہش کے پورا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جس طرح حرکت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اور یہ چیز صرف اسی آیت کے اندر نہیں، خود قرآن پاک کی ایک دوسری بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، یہ بھی بذات خود واضح ہے، لیکن اسی طرح کی ایک دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور یہ ڈائریکٹلی اس حدیث مبارک کا ترجمہ ہے جو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، ساری مخلوق میری رضا کی طالب ہے اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ ہے جو اعلیٰ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو یہ جو رضا محمد والا پہلو ہے وہ ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، جو آپ کی رضا کا قبلہ ہے، جو آپ کی خوشنودی کا قبلہ ہے، جو آپ کی خوشی اور آپ کی چاہت کا قبلہ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت ہے جس کا یہاں پر بیان ہے۔ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور خواہش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی عظمت و اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے یہ ایک بڑی ہی واضح دلیل، ویسے تو یہ جتنی عرض کی ہیں ساری ہی واضح ہیں، قبلے کی تبدیلی ترضاہ کا لفظ موجود ہے، عطاء الہی فترضا کا لفظ موجود ہے، لیکن یہ جو 50 نمازیں 5 ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی تھی یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش اور مرضی پر کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی درخواست تھی، آپ کی عرض تھی، آپ کی چاہت تھی کہ 50 نمازیں نہیں 5 ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ہی حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی خوبصورت بات، اور اگر میں اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہوں تو میں بھی وہی شعر پڑھوں گا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا اور مفتی صاحب نے ابھی پڑھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن